لكم في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. صدق اللہ العظیم. میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج اگست کی 21 تاریخ 2020، جبکہ اسلامی سال کے اعتبار سے آج 1 تاریخ 1واں مہینہ 1440 پر 2 ہجری ہے. اسلامی قمری سن ہجری اسلامی سال کا آغاز بولو یا قمری چاند کے اعتبار سے سال کا شروع بولو یا ہجری سال کا شروع بولو، اس اعتبار سے اس سال کا اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. وہ اس کا آغاز آج ہوا ہے. آج محرم کی 1 تاریخ، دل بہت درد سے بھرا ہوا، جمعے کے بیان کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہی نہیں ہو، لیکن اپنے معمول کو، دین کے کام کو، اس کی پابندی کو نہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے یہ بیان میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ میرے عزیز محترم باوقار نوجوان ساتھی، تمام فنوں میں ماہر، عالم دین، ہر دل عزیز، زندہ دل، خوش مزاج، ملنسار حضرت الاستاذ شیخ التفسیر والحدیث، استاذ نحو و صرف ساتھی ہونے کے اعتبار سے میرے بعد کے بیچ کے، میری بعد کی جماعت کے تھے، لیکن ہمیشہ ہم عصر اور ساتھی ہی کی حیثیت سے پیش آئے ہیں. بڑا احترام وہ اپنے اہم مسروں کا اور اپنے بڑوں کا کرتے تھے. حضرت مولانا ملک محمد حسین صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ لفظ ان کے لیے کہنے کو دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ دامت برکاتہم کہنے کے، کہلائے جانے کے جو اب تک مستحق تھے. اب ان کے لیے یہ لفظ آج بروز جمعہ 1 محرم الحرام فجر کے وقت 5:30 بجے 5:30 پر میل وشارم کے ایک ہسپتال میں پیٹ کے درد اور شاید گردے کی کسی شکایت کی وجہ سے دار فانی کو، دنیا کو چھوڑ کر ہم سب کو داغ مفارقت دے کر مولائے حقیقی کے جوار رحمت میں چلے گئے. مدرسہ مفتاح العلوم کے اساتذہ اور طلباء کے لیے یہ کوئی معمولی رنج و الم نہیں ہے. ہم اس درد کا اظہار کر ہی نہیں سکتے جو ہمارے دلوں میں ہے، خصوصاً ان کی والدہ محترمہ، بیوی صاحبہ اور دل و جان سے انہیں چاہنے والے ان کے سب بھائی اور بہنیں اور دیگر گھر والے، چچا اور چچا زاد بھائی، رشتے کے بھائی. اللہ ان سب کو صبر جمیل نصیب کرے. جب تک وہ ہمارے درمیان تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت کے طور پر ہمارے درمیان تھے. وہ ہم کو ملے تو وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ایک نعمت. جب اچانک وہ نعمت لے لی گئی تو وہ لی گئی نعمت بھی اللہ ہی کی تھی. اللہ کو اس کا حق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے، وہ بھی اللہ کے. اللہ کو اپنی نعمتیں، اپنی چیزیں جب چاہے، جہاں سے چاہے لینے کا اس کو پورا حق ہے. وہ اپنی مختصر سی زندگی میں علم دین کے لین سے بہت سے ماہر طلباء کو تیار کیے ہیں. ہمیشہ قال اللہ قال الرسول، یعنی تفسیر کی کتابیں، ترجمہ قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، مشکاۃ شریف جیسے حدیث کی کتاب کو پڑھانا، عالی مضامین بیان کرنا، کتابوں کا مطالعہ، مضمون نگاری، دینی لین سے جو کچھ بڑے لمبی زندگی میں کر سکتے تھے لوگ، اس کو مختصر سے عرصے کے اندر انہوں نے کر کے دکھا دیا اور کر کے اللہ کے پاس چلے بھی گئے.
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن رمضان یا جمعے کے دن وفات پائے اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے جمعہ یا رمضان کو وفات پانے والے کو مبارک کہا جاتا ہے۔ خیر، میں اصل اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج کے جمعے کے بیان کے لیے آپ کو بتانے کی بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ پوری بشاشت کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، اس سے وہ بھی، ان کی روح بھی یقیناً خوش ہوگی۔ جس طرح گھروں میں یہ ہوتا ہے نا، ابھی بات چلی اسی لیے میں اسی کی مثال دے کے کہوں، ہمارے گھروں کے اندر مجھے ہماری والدہ یا والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دادا کے انتقال کے 2 سال بعد یہ ہوا تھا، تمہارے نانا کے انتقال کے دوسرے سال تو پیدا ہوا تھا، تیسرے سال فلاں واقعہ ہوا تھا، چوتھے سال فلاں کی شادی ہوئی تھی۔ یعنی کسی کے انتقال کو تاریخ کے طور پر بتانا، جس طرح گھروں کے اندر رواج ہوتا ہے، اس طرح پچھلی قوموں میں بھی جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی پہلے انسان، اس وقت ہی سے تاریخ بتانے کے لیے مختلف طریقے رہے ہیں۔ تو ہم اس سوال میں جانے سے پہلے کہ ہجری سال کی تاریخ، اس کا آغاز کب سے ہے اور کیوں، یہ جاننے سے پہلے جانیں کہ ساری قوموں کے پاس تاریخ جاننے کے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں امام شعبی سے اور امام زہری سے رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے کہ اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے سے تاریخ بتاتے تھے، یعنی جنت سے اتارے جانے کے اتنے سال بعد اس طرح بتاتے تھے۔ پھر بعد والے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے حضرت نوح کے مبعوث ہونے کے اتنے سال بعد ایسا تاریخ بتاتے تھے۔ اس کے بعد طوفان نوح کو تاریخ کے لیے معیار بنایا گیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اب آپ کو مثال کے لیے میں کہوں، جس طرح یہ ایک سال، یہ کورونا کا یہ جو سال ہے، اس سال کو مثال کے طور پر پیش کریں گے آگے والے زمانے میں لوگ کہ کورونا کے سال کے 2 سال بعد، کورونا کے سال کے 3 سال بعد، یا سونامی کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس واقعے کو آج بھی حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ سونامی ہوا تھا نا، سونامی کے 2 سال بعد۔ تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان ہوا، اس کو تاریخ کے لیے متعین کر لیے تھے۔ اور بعد والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اس سال سے، اس دن سے تاریخ کا حساب شمار کر کے بتاتے تھے۔ بعد والے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت سے، اس کے بعد والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے، یعنی تاریخ میں یہ بولتے تھے حضرت موسیٰ کے نبی بنائے جانے کے 3 سال بعد، 10 سال بعد، 40 سال بعد۔ اس کے بعد والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعثت سے، اس کے بعد والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے۔ یہ تاریخ ہے، حضرت آدم سے شروع ہو کے حضرت عیسیٰ تک کی بھی ایسی تاریخ ہے۔ یہ سب طریقے یہودیوں کے یہاں رائج تھے، جبکہ دنیا کے اندر دیگر قبائل اور دیگر علاقے والے اپنے اپنے یہاں کے بادشاہوں کے حکومت میں آنے، ان کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ بننے سے، یعنی فلاں جارج اول، جارج دوم جیسا کہتے ہیں نا، جارج ون، تو اس کے بادشاہ بننے کے اتنے سال بعد، یا اس بڑے بادشاہ جو سب کا پسندیدہ تھا، اس بادشاہ کے انتقال کے اتنے سال بعد، اس طرح سے تاریخ بتاتے تھے۔ بعض لوگ کسی ان کی اپنی جنگ کے اندر جو جیت ہوئی تھی، تو اس جنگ میں جو ہم جیتے تھے نا، اس جنگ کے اتنے سال بعد، یا ہار ہوئی تھی تو ہار کی طرف اشارہ، یا کسی مشہور کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو ان مشہور واقعات کی طرف، مشہور جنگوں کی طرف، اس طرف منسوب کر کے تاریخ شمار کرتے تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، قبل المسیح بعد المسیح، آپ کو معلوم ہے یہ ہم جو 2020 میں ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا، اسی لیے بہت قدیم زمانہ آپ کو بتانا ہے تو اس وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا پیدائش مسیح کی پیدائش سے، میلاد مسیح سے اتنے سال پہلے، یعنی انگریزی سال کے اعتبار سے۔ انگریزی سال جو ہم بتاتے ہیں اس میں اسی کو معیار اور کسوٹی بنایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کے سال، بعد کے سال، تو بعد المسیح کے 1 2 3 4 اس طرح کرتے 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 اب تک 2020 سال ہو گئے ہیں۔ خیر، یہاں ایک مسئلہ بھی میں کہتا چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کہتے ہیں، بعد کا مطلب کیا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ جب دشمنوں نے حملہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر ان کو صلیب پر لٹکا دینے، ختم کر دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے اپنی قدرت سے دشمنوں کے پنجوں سے بچا کر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے اتارے جائیں گے۔
قرآن اور حدیث میں اس کی صراحتیں وضاحتیں ہیں، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جو اس کو نہ مانے وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ خیر، حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، یہاں اس امت میں ایک امتی کی حیثیت پر زندگی گزاریں گے، نبی کی شریعت پر چلیں گے، شادی بھی ہوگی بطور امتی کے، یہاں شادی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وفات ہوگی، روضہ اطہر روضہ اقدس میں ان کی قبر بھی ہوگی۔ خیر، بنو اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعمیر سے تاریخ کا حساب کرتے تھے۔ کعب بن لوئی اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وفات سے تاریخ شمار کرتے تھے۔ پھر ایک عظیم واقعہ پیش آیا فیل کا، جو سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ جب پیش آیا تو اس واقعے سے سال کی تاریخ لی جانے لگی۔ خیر، میں آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات میں نے بتائی ہے۔ مسلمان اسلامی سال کو، ہجری سال کو اسلامی سال کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں عام الفیل کے واقعے کی طرف ہی نسبت کر کے سال کا حساب لگایا جاتا تھا۔ ابرہہ بادشاہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، اس واقعے کی طرف حضور کی حیات تک یہ ہجری سال کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہم 1440 پر 2ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں ہجرت کے اعتبار سے، اس طرح سے سال نمبر 1، سال نمبر 2، سال نمبر 3 اس طرح حضور کے زمانے میں شروع نہیں ہو گیا تھا، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، جو خلفائے راشدہ میں سے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے سال میں ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکومت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو 16 یا 17 سال گزر گئے تھے۔ تمام صحابہ کرام کے روبرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے پیش آئی، چند واقعات ہمارے سامنے ہیں، میں اشارے میں چند واقعات کو بتاؤں۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ آپ کے پاس سے خط ہم کو ملتے ہیں، مگر اس میں کوئی ڈیٹ تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کب لکھا تھا۔ خط تو مل گیا لیکن کل ہی لکھا، گزشتہ سال لکھا، گزشتہ مہینے لکھا، گزشتہ وارم لکھا، پتہ نہیں چلتا۔ تو کوئی نہ کوئی تاریخ ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ تاریخ کو لکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ دوسری ایک روایت ہے حضرت محمد ابن سیرین سے کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ تاریخ لکھیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تاریخ؟ اس نے کہا کہ شیئن تفعلہ الاعاجم یکتبون فی شہر کذا من سنت کذا، وہی جو عجمی کرتے ہیں نا، فلاں سال فلاں مہینہ، ایسا آپ کے پاس بھی کوئی سال مہینہ اس کے ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی نمبر 3، ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ملک یمن سے آ کر عرض کیا کہ وہاں یعنی یمن میں ایک بات میں نے دیکھی جس کو وہ لوگ تاریخ کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح لکھتے ہیں، فلاں سال فلاں مہینے سے یہ بات ہوئی، یہ حکم فلاں سال سے چلے گا، یہ حکم فلاں سال سے تھا، یہ حکم فلاں مہینے سے ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اچھی چیز ہے، لہٰذا تاریخ مقرر کرو۔ تاریخ مقرر کرنے کے سلسلے میں مشورہ شروع ہوا۔ جب صحابہ کرام کو جمع کیا گیا تو کسی صحابی کا مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے ہم سال کا حساب کریں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور وفات جو شمار کرتے ہیں نا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت نبی علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں جو نبوت ملی بعثت نبوی سے، اس سال سے ہجری سال کا آغاز کریں گے، نہیں اسلامی سال کا آغاز کریں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی تھی، ہجرت سے سال کا آغاز کریں گے۔ کسی نے کہا نبی علیہ السلام کی وفات جو آج تک بھی ہر امت کے دل کو درد پہنچانے والا، غم پہنچانے والا ایک واقعہ بن کر رہ گیا ہے، اس وفات سے تاریخ مقرر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے مقرر کر لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ لکھنے کی تحریک ایک یمنی کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک اور روایت نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی گئی جس کی میعاد شعبان تھی، شعبان تک کر کے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کون سا شعبان مراد ہے، جو شعبان گئے سال گزر گیا وہ، یا جو شعبان آگے آنے والا ہے وہ؟ تو یہ سب پریشانیاں سامنے آئی تھی۔ تب جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا تھا، مشورہ کیا تھا۔ ان سب سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہجری تاریخ، سن ہجری اسلامی سال کے آغاز کے، اسلامی سال کے موجد ہیں۔ انہی کا یہ
اس کا صحرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر ہی بنتا ہے۔ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے نقل کیا ہوں تاریخ تبری سے، فتح الباری سے، البدایہ والنہایہ سے اور عمدۃ القاری کے حوالوں سے، یہ واقعات میں آپ کو جمع کر کے ایک جا نقل کر دیا۔ خیر، یہ بنیاد بنانے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ کس کو بنیاد بنائیں گے، تو ہجرت کو بنیاد بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولادت اور نبوت کی تاریخ میں شک ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت کب ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی وفات کب ہوئی تھی، ٹھیک تاریخ کے سلسلے میں کچھ اختلافات، اور وفات وہ تو افسوس کا موقع ہے، اس کو ہمیشہ یاد کرنے کے لیے متعین کر لیا جائے۔ تو ان سب کو چھوڑ کر، خیر لمبی تفصیل ہے، حاصل یہ ہے کہ ہجرت ہی کو سال کے آغاز کے لیے حساب کے طور پر متعین کر لیا گیا۔ اب جو ہم 1440 پر 2 کہتے ہیں، اس کا مطلب حضور پیدا ہو کر 1440 پر 2 نہیں، حضور وفات ہو کر نہیں، بلکہ حضور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے اب تک ہم جو یہ سال بیٹھے ہیں 1440 پر 2واں سال ہے یہ۔ بہرحال معلوم ہوا یہ جو محرم کا مہینہ، اس کو اسلامی سال کے لیے پہلا مہینے کے طور پر طے کیا گیا۔ محرم ایک قابل احترام مہینہ ہے، تو اسی کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ جو ہم سال طے کیے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات کو میں نے سنایا ہے، یہ ساری چیزوں کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کی شرعی حیثیت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ مسجد قباء کے سلسلے میں ابھی آگے تفصیل آپ کو سناؤں گا ہجرت کے بارے میں۔ وہاں آیت آتی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے ہی دن تقوی کی بنیاد پر جس مسجد کی تعمیر کی گئی، تو ہجرت کے بعد کا پہلا دن ہی مراد ہے۔ تو ہجرت کے سال کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، صحابہ نے جو مشورہ کر کے طے کیا، تو ہجرت کا سال کا پہلا دن وہ محرم کا پہلا دن ہی تھا، اس لیے یہ بدعت بھی نہیں۔ ہجرت کو متعین کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر کا اور دوسرے صحابہ کے اقوال، اس سلسلے میں ایک عجیب تاریخی قول منقول ہے کہ حضرت عمر کا بھی فرمان تھا الہجرت فرقت بین الحق والباطل، کہ ہجرت ہی نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ سال کے پہلے مہینے کی تعین میں یقیناً مختلف رائیں تھیں، کوئی کہہ رہے تھے کہ رجب ہو، کوئی کہہ رہے تھے کہ رمضان ہو، مگر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے تھی کہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ، جیسے انگریزی میں فرسٹ منتھ جنوری ہوتا ہے نا، ویسا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہو، اور اتفاق سے مشورے کے اندر وہی طے بھی پایا۔ سوال یہ ہوگا کہ ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی تھی، تو ربیع الاول کو پہلا مہینہ سال کا، اسلامی سال کا قرار دینا چاہیے، محرم کو کیوں؟ حالانکہ اب کیا ہو گیا، اسلامی سال میں جس طرح انگریزی میں جنوری کے بعد فبروری سیکنڈ مہینہ ہے، ویسے اسلامی سال کے اعتبار سے بھی محرم کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول تیسرے نمبر کا مہینہ ہو گیا، حالانکہ وہ سال کا پہلا مہینہ ہونا تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ محرم ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا تھا، ہجرت کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہی پہلا مہینہ ہے، اگرچہ کہ اس پر عمل ربیع الاول میں کیا گیا۔ نیز اس ماہ کو حدیث میں شہر اللہ المحرم کہا گیا، یعنی یہ اللہ کا مہینہ۔ ایک بات کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں، انگریزی سال اور تاریخ کی جتنی اہمیت ہے، اتنی اسلامی سال اور تاریخ کی مسلمانوں میں اہمیت نہیں۔ اسی اسلامی سال اور اسلامی ماہ اور اسلامی تاریخ سے شرعی احکام کا تعلق ہے، حج ہو کے روزہ، اسی طرح صدقہ فطر، قربانی، زکوٰۃ وغیرہ۔ شمسی سال، شمسی مہینے یعنی انگریزی سال، انگریزی مہینے وغیرہ کا اعتبار اگرچہ کہ اس میں جائز ہے، مگر شریعت کا حساب چاند ہی سے متعین ہے۔ چند مسائل میں آپ کو کہتا چلوں، عبادات میں قمری حساب کا اعتبار فرض اور ضروری ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 1 460 پر 8 میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور عام معاملات میں بھی اسی کو پسند کیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھول جائے، چاند کے حساب، چاند کی تاریخ بالکل بھول جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہونے کے علاوہ قوم اور امت کی اسلامی غیرت کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم کو کسی اور لوگوں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری، ان کے سال، اس کی بھیک مانگنے کی، ان کی چاٹنے کی ضرورت کیا؟ تو قمری سال اور قمری تاریخ کے استعمال میں فرض کفایہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ اپنا قومی شعار محفوظ رکھنا بھی ہے۔ بطور نوٹ کے ایک بات میں کہوں، اس کے لیے آسانی کے لیے کہ ہم کیسا یاد رکھیں، کیسا معلوم کریں، ہر گھر میں کسی بلند جگہ کے اندر ایک بلیک بورڈ کی طرح بلیک بورڈ رکھیں، یا بلیک پینٹ مار کر بورڈ کی طرح تیار کر لیں، یا کوئی سلیٹ لگا لیں،
اس میں کیا کریں، روزانہ ایک اچھی بات لکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی چھوٹی سی اچھی بات لکھیں، انگریزی میں، تمل میں، اردو میں ایک اچھی بات لکھیں، اور اس میں اس بورڈ کے اندر انگلش تاریخ نہ لکھیں، چاند کی تاریخ لکھیں، چاند کا مہینہ، اسلامی مہینہ لکھیں، اسلامی سال لکھیں، تو اس سے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کی اس کی عادت بھی ہو جائے گی، یاد بھی رہے گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک مسئلہ یہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ایک محرم الحرام جو آج ہے نا، آج ایک محرم الحرام ہے، 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اس سے پورا سال اچھا گزرتا اور برکت ہوتی ہے، یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بات ہے، جواہر الفقہ میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا 113 مرتبہ ایک پرچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینے کی وجہ سے یکم محرم الحرام کو ہر طرح کی آفات سے آدمی محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ کی ہر آیت کی ایک فضیلت ہوتی ہے، ہر صورت کی فضیلتیں الگ الگ ہیں، چنانچہ بسم اللہ کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی لکھی گئی ہے، یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے۔ کس بزرگ نے تجربہ کیا اس کا تو ذکر نہیں، لیکن بزرگوں نے تجربہ کیا ہے، تو سنت یا لازم سمجھے بغیر اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نوٹ، اس سال آج یعنی جمعے کے دن 21 اگست جو آج ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، تو اس کے مطابق اس سال یعنی 2020 میں اگست 30 کو اتوار کے دن عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ عاشورہ کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیا واقعہ ہے، کربلا کیا، عاشورہ کیا، اس کے روزے کیا، محرم کے روزے جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، ان سب کے متعلق تفصیلات انشاءاللہ کسی دوسرے بیان کے اندر درج کی جائے گی۔ ایک مسئلہ، لوگ کل سے بے شمار میرے ہی واٹس ایپ کے اندر تقریباً 50-60 میسیج آ گئے ہوں گے نئے سال کے لیے، نئے سال کی مبارکبادی، نئے سال کی دعا۔ ہر ماہ کے نئے چاند دیکھنے کے لیے ایک دعا مسنون ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم ادخلہ علینا، یا اللہ اس مہینے کو، اس سال کو ہم پر داخل کر، لے آ، بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، پوری سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، رحمان کی رضامندی، شیطان سے پناہ ہو، ایسے حالت میں اس مہینے کو، اس سال کو لے آ۔ طبرانی میں المعجم الاوسط میں طبرانی نے نقل کیا ہے کہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نیا ماہ یا نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ اسی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب نیا اسلامی سال محرم سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ نیا سال منانے کے لیے، جشن کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معافی کے لیے ہے کہ گزشتہ سال کی تمام کوتاہیوں کو سوچ سوچ کر مغفرت کر لے، تلافی کی بھرپور کوشش کرے۔ محرم جو ہے نا، یہ نام محرم الحرام، یہ حرم احترام سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے عزت اور احترام۔ محرم کو محرم الحرام اسی لیے نام رکھا گیا کہ ایک برکت کا، احترام کے، عزت کے قابل ایک مہینہ ہے۔ خود اہل عرب اس کا احترام زمانہ جاہلیت سے کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس قتل، لڑائی، جھگڑے، لوٹ مار ہمیشہ، لیکن ان احترام کے قابل مہینوں میں وہ سب چھوڑ دیتے تھے۔ ان مہینوں میں لوگ اتنے بے خوف ہو جاتے تھے، نڈر ہو جاتے تھے کہ باپ اور بھائی کے قاتل سے بھی ملتے تھے، کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ سامنے والا مارے گا نہیں، یقین تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس ماہ کی حرمت میں اور اضافہ کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے پاس بھی سال کے 12 مہینے اللہ کے پاس بھی ہیں، ان میں سے 4 مہینے، منہا 4 حرم، 4 مہینے احترام اور عزت کے قابل ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچو، حقوق العباد کو دبانے سے بچو، حقوق العباد ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو۔ وہ 4 مہینے احترام کے کیا ہیں؟ حدیث میں ہے 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی ہم احترام ہی کے مہینے میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی بار بار بیان کیا گیا ہے، بیان میں بتایا گیا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ جو ابھی دونوں گزرے ہیں، اب یہ مہینہ جو محرم کا شروع ہوا ہے، یہ 3 بھی احترام کے مہینے۔ اور ایک مہینہ ہے بیچ میں آتا ہے، وہ سال کے بیچ میں، شعبان سے پہلے رمضان، شعبان سے پہلے آتا ہے، وہ ہے رجب المرجب۔ تو کل 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام کے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، فرض نمازوں کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ رمضان کے فرض روزوں کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور فرض روزوں کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔
اس مہینے کا 10واں دن عاشورے کا دن کہلاتا ہے، جس کی تفصیلات بعد میں بتائی جائے گی۔ اب ایک ضروری مسئلہ کہنا چاہیے، نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو خیر و برکت کی دعا دینا، نیک تمناؤں کا اظہار کرنا کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور سال بھی دکھا دیا جس میں نیک اعمال کرنے اور گزرے ہوئے زندگی کے عرصوں کے اندر کی گئی معاصی اور خطاؤں سے توبہ اور استغفار کرنے کا ایک مزید موقع مل گیا ہے۔ اس خوشی میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسروں کے لیے دعائیں دینا، جبکہ اس کا مقصد دینی اور شرعی حکم سمجھے بغیر یہ سمجھے بغیر آپس میں محبت اور الفت کا تعلق قائم کرنا، خوشدلی کے ساتھ پیش آنا، یہ اگر مقصد ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو 6 حقوق ہیں نا، انہی میں سے ایک حق یہ بھی بتایا گیا، جب کسی مسلمان کو دکھ پہنچے تو اس کا ساتھ دو، اس کو تسلی دو، اور جب کسی مسلمان کو خوشی پہنچے تو دوسرا مسلمان بھائی اسے تہنیت اور مبارکبادی پیش کرے۔ اب یہ صرف مباح کے درجے کا عمل ہے، اس کو مستحب یا سنت سمجھ کر، دین میں داخل ایک عمل سمجھ کر مبارکبادیاں کثرت سے پیش کرنا، بولنے میں، میسیج کرنے میں، یہ سب کی سب چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ دین کا عمل سمجھ کر کرنا نہ کرے، ایک مباح درجے کا عمل ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، تابعین اور تبعی تابعین رحمہم اللہ نے ایک دوسرے کو نئے سال کی نہ مبارکبادی پیش کی ہے، نہ اس کو منایا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے علاقوں کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن کہیں ایسی تاریخ کے اندر بات نہیں ملتی۔ دراصل نئے سال کا جشن یہ عیسائی قوم کا ایجاد کردہ ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سال جب ختم ہوتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ گھٹنا معلوم ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، زمانے نے تیرے عمر کی گھڑیال میں سے ایک گھڑی اور گھٹا دی ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہے، اسلامی سال کی مبارکبادی جائز اور مباح ہے، البتہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو ہجرت سے متعلق مختصر کچھ معلومات فراہم کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آنا، اسی ہجرت سے ہمارا سال کا حساب ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بارہا بتایا کہ 1440 پر 2 سال ہجرت کر کے ہی ہوئے ہیں۔ وطن اور دیار چھوڑنے کو عربی میں ہجرت کہتے ہیں، مگر یہ ڈکشنری کی زبان میں ہے۔ اسلامی اصطلاح میں ہجرت وہ پاکیزہ عمل ہے جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت، نظریہ اور تحریک کی حفاظت، اجتماعیت اور تشکیل کے لیے ایک اختیار کیا جانے والا پاکیزہ عمل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن اصلی تو عراق تھا، وہ وہاں سے ہجرت کر کے شام کا رخ کیے، پھر شام سے ہجرت کر کے مکے کی طرف آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی۔ قرآن کریم میں ہے، وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین، وقال انی مہاجر الی ربی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی میں کئی بار ہجرتیں ہوئی ہیں، گویا یہ ہجرت انبیائی سنت، انبیائی طریقہ رہا ہے۔ اسلامی اور ایمانی دعوت میں ہجرت کا ایک اہم مرحلہ اور اہم موڑ ہے۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ اسلام کا ایک انقلابی اقدام تھا، جس میں جرأت اور شجاعت، استقامت فی الدین تھی۔ یہ دراصل ایک حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ حکمت عملی بدلتی رہتی، کبھی آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں حکمت عملی ہے تو چیتا اور باغ کی طرح کبھی پیچھے دب کر بیٹھ کر تیار ہو کر چھلانگ لگانے میں حکمت عملی ہوتی ہے۔ یہ ہرگز فرار بزدلی نہیں تھی، جیسا کہ یورپ کے بعض منہ پھٹے کہتے ہیں کہ نبی کا ہجرت کر کے جانا ڈرپوک ہونے کی، بزدلی کی علامت ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ نبوت کے 13ویں سال ماہ سفر کے اواخر میں کفار نے 15 رکنی کونسل کا ایک اجلاس طلب کیا، جس میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کیا گیا۔ دشمنوں کو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر ہمیشہ یہی سمجھ میں آیا ہے کہ مار دیں، قتل کر دیں، اڑا دیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک قریبی رشتہ دار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی،
جب ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، ماجرا سنایا، پلان کے مطابق رات کے اندھیرے میں ایک متعین مقررہ جگہ میں صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ دونوں وہاں سے مکے سے 2.5 میل کے فاصلے پر دوری پر واقع غار سور پہنچے۔ یکم ربیع الاول کی 1 تاریخ جمعرات کے دن کو ہوا تھا۔ 3 دن وہاں غار میں رہے۔ یہاں 3 دن غار میں رہنے کی حکمت کیا تھی؟ لکھتے ہیں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ چاند کی روشنی، چاند کے مہینے کی شروع تاریخوں میں چاند کی روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی محرم کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، دوسرے دن تھوڑا موٹا، تو تیسرے دن اور تھوڑا موٹا، لیکن کوئی روشنی نہیں ہوتی، بہت لیٹ سے آتا ہے، جلد غائب بھی ہو جاتا ہے، رات میں روشنی ہی نہیں ہوتی چاند کی۔ جب چاند کی تاریخ 10 11 12 13 14 ہو، 14ویں رات کا چاند جو کہتے ہیں نا، 14 تاریخ ہو تو اس وقت چاند پورا کا پورا مکمل ہوتا ہے، 15 تاریخ کو مکمل ہوتا ہے، تو رات کے وقت چاند کی روشنی پورے عالم کے اندر دھرتی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو 3 دن غار سور میں رکنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ راتوں کا سفر تاریکی میں چونکہ مشکل ہوگا، اس لیے 3 دن تک انتظار کیا گیا چاند کے موٹا ہونے کا، رات کی روشنی ملنے کا۔ نمبر 2، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کے تعاقب سے بچنے کے لیے بھی 3 دن وہاں پر رک گئے تھے۔ پھر یہ دونوں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت صدیق اکبر بھی، مزید ان کے ساتھ اور 2 ساتھی بھی تھے، کل 4 ساتھی 8 دن لگاتار سفر کرنے کے بعد ساحلی راستے کے ذریعے سے 8 دن مسلسل سفر کر کے 12 ربیع الاول کو قبا پہنچے۔ مدینے کے باہر قبا جو شہر ہے وہاں پہنچے، جہاں پہلے سے کئی مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں انصار کے مہمان بنے ہوئے تھے، وہاں انصار کے کئی قبیلے آباد تھے۔ یہاں 14 راتوں کا قیام رہا۔ قیام کے دوران جس مسجد کی تعمیر ہوئی وہی مسجد قبا ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم۔ ہجرت سے پہلے کے مکے کی 13 سالہ مشقت بھری زندگی، تشدد آمیز ماحول، ایسا اتنا سخت کہ کڑوا تو یقیناً تھا مگر اس کا پھل بڑا میٹھا تھا۔ جس طرح سونا گولڈ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، اس کو آگ کی بھٹی میں تپانے کے بعد وہ ذرا نرم ہوتا ہے تو اس کو کون سی بھی ڈیزائن میں، خوبصورت ڈیزائن میں اس کو بدل سکتے ہیں۔ ویسے ہی مسلمان کو آزمائش کی بھٹی میں تپانے کے بعد حضور علیہ السلام کی تربیت میں تو ایسے تیار ہوئے کہ 4 سنہرے دور، 4 سنہرے زمانے تک آسمانی تعلیمات کے مطابق خلافت راشدہ ایک بہترین حکومت چلا کر دکھا دیے۔ رہتی دنیا کے لیے وہ مثال ہے۔ ہر مقام میں صحابہ ایسے تیار کی، دیانتدار، عقیدے میں مضبوط، عمل میں نڈر، ثابت قدم، ایسے تیار ہوئے تھے گویا زندہ قوم کے لیے مرحلہ نکھارنے کا کام کرتا ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ ہجرت کے لیے مدینہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب آپ سب یہ چیزیں اسلامی نالج کے طور پر اور اپنی زندگی کے لیے سبق کے طور پر، ایک زندگی کا سبق لیسن کے طور پر حاصل کر کے جان کر رکھیں۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ہم کو سبق مل جائے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب اس وقت سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ جواب سنیں، مدینہ طیبہ دفاعی نقطۂ نظر سے اہم مقام کا حامل تھا، اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو وہاں کی ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ کئی چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں گا، نمبر وار بتاتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ نمبر 1، دفاعی حیثیت سے، یعنی مقابلہ کرنے، اپنے آپ کو بچانے کی دفاعی حیثیت سے مدینہ کو پورے حجاز میں مرکزی مقام حاصل تھا، اس لیے مدینہ سلیکٹ کیا گیا۔ نمبر 2، یہ قافلوں کی، پورے قافلے جہاں ادھر سے ادھر سے جاتے، سارے قافلوں کی گزرگاہ تھی، ادھر سے ہی ہو کر گزرنا تھا، مین پوائنٹ یہ، اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے تھے۔ نمبر 3، یہ تجارتی منڈی تھی، یعنی مدینہ شہر۔ نمبر 4، اس زمانے کے 3 مشہور تجارتی راستوں کے لیے یہ مدینہ جنکشن کی حیثیت میں حامل تھا۔ نمبر 5، یہاں پانی اور اناج کی کثرت تھی۔ ہر چیز کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں لیکن پہلے سے بہت وقت ہو گیا ہے، اس لیے مختصر بتاتا چلتا ہوں۔ نمبر 6، مدینہ سایہ دار نخلستان کا ایک علاقہ تھا۔ نمبر 7، خامخواہ کے لیے مدینے کو قریش نے ڈرا کر، مدینے والوں کو قریش نے ڈرا کر اپنی پارٹی میں بنا رکھا تھا، تو وہاں کے لوگوں سے اس بزدلی کو ختم کرنے، ڈر کو ختم کرنے، ان کو ظلم سے نجات دلانا بھی ضروری تھا۔ نمبر 8،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے والوں سے ننھی رشتہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ نمبر 9، مدینے والوں میں مسافر نوازی اور خوف خدا بہت پہلے سے موجود تھے۔ نمبر 10، حبشہ یقیناً حبشے کا بادشاہ کریم الخلق ہونے کے باوجود، اس کا اقرار اللہ کے نبی کو ہونے کے باوجود، وہاں کا تمدن چونکہ مکے سے بہت مختلف تھا تو مکے والوں سے ہی کام شروع کیا گیا تھا، اس لیے مدینے کی طرح حبشہ مرکز نہیں بنایا گیا۔ نمبر 11، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدینے والوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونے کا یقین دلایا تھا، اور آخری دم تک اس وعدے پر وہ جم کر رہے۔ ان لوگوں نے اس کا ثبوت دیا، نہ مالی نقصان کی پرواہ کی، نہ ان لوگوں نے جانی نقصان کی پرواہ کی۔ قرآن اور حدیث میں اہل مدینہ کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں، ہم کو بھی ان کا احترام دل میں رکھنا چاہیے، ان قربانیوں کو ماننا سراہنا چاہیے۔ قرآن میں بتایا گیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ نمبر 12، قریش کو یعنی دشمنوں کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا، جو کہ ایک زبردست حکمت عملی ہے، زبردست منصوبہ پلاننگ ہے، وہ مدینے میں رہ کر ہی کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ جنگ بدر سے پہلے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہجرت کے اجتماعی، روحانی اور معنوی فوائد کیا تھے وہ بھی آپ سنیں۔ میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے سب کو نمبر وار شمار کرتا ہوں۔ نمبر 1، اسلامی تحریک کو ایک مضبوط مرکز ملا۔ نمبر 2، ہجرت کے ذریعے کھرے کھوٹے مسلمانوں میں واضح فرق ہو گیا، کون سچا کون کچا معلوم ہو گیا۔ نمبر 3، اسلام اور مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوئی۔ نمبر 4، مسلمانوں کی بکھری ہوئی طاقت، جو بکھری ہوئی تھی، اختلاف الگ الگ جدا جدا ہمارے اس زمانے کے اندر بھی ہے، خیر مسلمانوں کی بکھری ہوئی طاقت مجتمع اکٹھی ہوئی مدینہ کو مرکز بنا کر۔ نمبر 5، اسلام کا ممتاز معاشرہ، تجارت میں، لین دین میں، رہن سہن کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، تمام تر خصوصیات کے ساتھ اسلامی معاشرہ پوری دنیا کے لیے قابل تقلید بن کر ابھرنے لگا۔ نمبر 6، رنگ، نسل، ذات پات، زبان، مالدار، غریب، ان سب کا فرق، اونچ نیچ سب ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی مظلومیت کا دور ختم ہوا۔ اب آپ یہ بھی سن لیں کہ ہجرت کی سیاسی فائدے کیا تھے۔ نمبر 1، ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو اولین اسلامی ریاست بنا کر، اسلامی کنٹری بنا کر، اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کو اس میں جاری کیا۔ نمبر 2، وہ میثاق مدینہ وجود میں آیا، ایک اگریمنٹ، زبردست اگریمنٹ، جو اسلامی ریاست کا اولین منشور، دستور، کانسٹیٹیوشن تھا۔ یہ ایک اہم سنگ بنیاد کا مقام رکھتا ہے، آج بھی سب کو وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کتاب سے یا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں کہ میثاق مدینہ کیا تھا، وہ پڑھیں، ضرور سب پڑھ کر دیکھیں۔ نمبر 3، ہجرت ہی کی وجہ سے مسلمان طاقتور کفار کے خلاف مضبوط پارٹی بنے اور کئی سارے قوم مسلمانوں کے حلیف بننے لگے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کا راستہ ملا تو اپنے نظریاتی معاون بھی مسلمانوں کو ملتے چلے گئے، ہر قبیلے، ہر گاؤں، ہر محلے سے۔ نمبر 4، ہجرت کے بعد مسلمان اپنے دشمنوں سے حکمت عملی کے ساتھ باری باری نپٹنے لگے، جیسے خندق کے وقت یہودیوں کے ساتھ صلح، خیبر کے فتح پر کفار قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب بہت زبردست حکمت عملی تھی۔ ایک ہی وقت میں سب دشمنوں کے ساتھ بے ترتیب بغیر کسی منصوبہ پلاننگ کے مقابلہ کرنا، یہ کام حضور کا نہیں تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی دشمن سے پورے طریقے سے مضبوطی سے جم کر مقابلہ کر لیتے تھے۔ اس میں ایک سبق ہے، وہ سبق کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ آج بھی مسلمان جو ہندوستان میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، اپنے اسلام کی دی ہوئی اعلیٰ تعلیمات، قرآن اور حدیث کی دیے ہوئے اعلیٰ اخلاق، پیام انسانیت کو لے کر اس کے راستے سے انسانیت کی خدمت کر کے، خاص طور پر پسماندہ، کچلے ہوئے، نچلے، مظلوم قوم جو بالکل ادنا درجے کی بیکورڈ قوم شمار کی جاتی ہے، جیسے دلت ہیں، اس طرح کی دوسری قومیں جو ذاتیں ہیں جو عام ہندوؤں کی یہاں بہت کم تر سمجھی جاتی ہیں، ان کی جانوروں سے بھی زیادہ بے عزتی ذلت کی جاتی ہے، ان کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔
اس سے سیاسی اور دعوتی دونوں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ سیرت سے ملنے والے ایسے اسباق کو صرف نظر کرنے سے ہی، یعنی ان کو توجہ دیے بغیر ان سے لاپرواہی کرنے ہی کی وجہ سے دن بدن روز بروز ہم مسلمان کمزور پڑتے جاتے ہیں اور ہارتے جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، سیاسی بصیرت، پالیسی، اسٹریٹجی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کس قدر قابل تقلید اسوہ ہے۔ لیکن آزادی کے ان تقریباً 70 سے زائد 70 پر 4 سالوں میں کبھی بھی اجتماعی طور پر سنجیدگی کے ساتھ ہم مسلمانوں نے اس بارے میں نہ غور کیا، نہ سوچا، نہ کام کیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔